بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید حسن صاحب. خواتین و حضرات، اب آخر میں صدارتی خطبے کے لیے گزارش کروں گا. ہمارے درمیان موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر بصیرہ امبرین. آپ ڈائریکٹر ہیں انسٹیٹیوٹ آف اردو لینگویج اینڈ لٹریچر، اورینٹل کالج یونیورسٹی آف دی پنجاب لاہور کی. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ بہت سارا تحقیقی اور جو تالیفی کام ہے وہ ان کا 2 درجن سے زائد رسائل ہیں جن کی ادارت ان کے ذمہ رہی ہے، اور 30 سے زیادہ جو لٹریری سوسائٹیز ہیں اور آرگنائزیشنز ہیں ان کی ڈاکٹر صاحبہ ممبر ہیں. بہت ساری جو تحقیقی کی کتب ہیں وہ ان کی آ چکی ہیں، ماہر اقبالیات بھی ہیں. میں گزارش کروں گا ڈاکٹر بصیرہ امبرین سے کہ وہ روسٹرم پہ آئیں اور صدارتی خطبہ پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک خوبصورت محفل، بزم، کانفرنس، کچھ بھی نام اس کو دے دیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ایسی نشست ہے کہ جس کے آغاز سے اختتام تک مجھے ایک ادب کی فضائیں یا ادب کے قرینے سلیقے بہت زیادہ دکھائی دیے. بزم راحت سخن اور خیال نو، دونوں دیکھیں کتنے خوبصورت نام ہیں، اور دونوں کا اتصال، دونوں کے اشتراک سے آج کی رسائی کانفرنس مکمل ہوئی. اور اس اشتراک میں آپ کو دونوں حسن دکھائی دیں گے، راحت سخن بھی دکھائی دے گی اور خیال نو بھی ہم نے سنے. مجھے ان دونوں کا اظہار اس کانفرنس میں دکھائی دیا. لکھنے والے اور اس کے جو منتظمین ہیں اس میں جس طرح نوجوان دکھائی دیے، یہ بھی ایک متاثر کن امر ہے. یہاں پر آپ کو زیادہ تر انتظامی میں نے دیکھا کہ نوجوان اس کو کر رہے ہیں، مقررین بھی نوجوان ہیں سوائے احمد حسن صاحب کے. تو اور انہوں نے بھی مقالہ نہیں پڑھا، انہوں نے تو مضمون پڑھا اور تخلیقی نوعیت کا مضمون پڑھا. اس پر میں بات بھی کروں گی. تو جو علامہ صاحب کا شعر ہے نا، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. تو آج مجھے یہ ننھے جوان جو ہیں وہ پیروں کے استاد ہی نظر آئے ہیں. بڑی خوبصورت تحریریں، اور یقین کریں کہ میں نے ایک ایک لفظ بڑی توجہ سے سنا ہے اور پوری توجہ سے بامعنی الفاظ پیش کیے گئے، بامعنی جملے پیش کیے گئے، جملوں کی ساخت، پیراگراف کی تکمیل اور کسی نقطہ تک پہنچنا. یہ سلیقہ بھی یقیناً ہمیں ہماری رسائی شاعری سکھاتی ہے. یہ مرثیے کے جو اجزاء ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک مضمون کی پیشکش کا طریقہ کار ہی ہیں کہ بات کو کیسے شروع کرنا ہے. پہلی بات تو یہ کس موضوع پر لکھنا ہے. مرثیہ یہ سکھاتا ہے کہ موضوع کا انتخاب کیا ہوتا ہے، موضوع کے اجزاء کیا ہوتے ہیں، اس کو کس طرح لے کر چلنا ہے، کیسے نقطہ ارتقاء تک پہنچانا ہے، اور پھر اپنی بات کو مکمل کیسے کرنا ہے. تو خوش قسمتی یہ رہی کہ آج کے اس کانفرنس میں جو مقالات پیش کیے گئے ان میں مجھے ایک ربط ضبط دکھائی دیا. میں ایک ایک کر کے ان کی طرف آؤں گی، لیکن اس سے پیشتر میں وہ جو سلام پیش کیے گئے ان کی تعریف کروں گی. وہ جو کلام پیش کیا گیا تحت اللفظ میں، اور جس طرح ان کی اصوات کو محسوس کیا گیا، جس طرح الفاظ کی باریکیوں کو محسوس کیا گیا، ان کی نزاکتوں کو محسوس کیا گیا، ان کے اندر جو موسیقیائی کیفیات تھیں ان کو محسوس کرتے ہوئے پیش کیا گیا، لہجے کے جو تنوعات تھے وہ پیش نظر رکھے، بھاری اور ہلکی آوازوں کے اس کو فرق کو محسوس کیا گیا. تو یہ سلام کی پیشکش اس کی میں تعریف کروں گی، اور میں یہ کہوں گی کہ یہ وہ دل کی بات جو مغنی سمجھ جاتا ہے وہی دل کی بات کہنے والے نے یا تحت لفظ محسوس پیش کرنے والے نے اس چیز کو محسوس کر لیا. اقبال کے وہ شعر ہے نا، آیا کہاں سے نالائے نے میں سرور میں، اصل اس کی نئے نواز کا دل ہے کہ چوبے نئے، جس روز دل کی بات مغنی سمجھ گیا، سمجھو تمام مرحلہ ہائے ہنر ہے طے. اور دل کی بات کیا ہے؟ وہ جس روز دل کی بات مغنی سمجھ گیا، سمجھو تمام مرحلہ ہائے ہنر ہے طے. دل کیا ہے؟ اس کی مستی و قوت کہاں سے ہے؟ دل کیا ہے؟ اس کی مستی و قوت کہاں سے ہے؟ کیوں اس کی ایک نگاہ الٹتی ہے تخت قے.
कहकाउस के तख्त उलट देती है। ये दिल की कुव्वत जो है, तो दिल की कुव्वत जो है जब मुगन्नी समझ जाता है तो वो बेमिसाल शेर पारे, बेमिसाल खूबसूरत चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं। मर्सिया हमारी रिवायत का, हमारी क्लासिकी रिवायत का, और वो क्लासिकियत जो अपने दामन में जिद्दत के तमाम तरह असालीब लिए हुए है। एक ऐसी सिनफ़ सुखन है मर्सिया, और इससे जो इसकी मिलती जुलती असनाफ़ हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो एक ही खानवादे से ताल्लुक़ रखती हैं, चाहे वो रिवायत की शायरी है, रिवायत बतौर शेरी सुखन के तौर पर मैं कह रही हूँ, चाहे वो रिवायत के शेर हों, चाहे वो नोहे के शेर हों, चाहे वो सलाम हो, या वो मरसिए के मुख्तलिफ़ अज्जा हों, इन सब में आपको जो दिल की बात समझ में आती है, ऐसे लगता है कि मुगन्नी उन दिल की बातों को समझ गए हैं, और वो दिल की बात अखलाकियात से बिलाशुबा बहुत गहरा ताल्लुक़ रखती है। आज की इस कॉन्फ्रेंस में मैं एक एक करके पहले मुनासिब समझूंगी कि वो मकालात जो आपके सामने पेश किए गए, मैंने उनको कैसे महसूस किया, या मैं कैसे समझती हूँ कि हमारे रिसाई अदब में वो एक इजाफे की हैसियत रखते हैं। ऐसी कॉन्फ्रेंसें बेमानी हैं जिनके मकालात महज लफ्ज़ों का मजमुआ हो और वो पहले से जो काम किया गया है उसमें इजाफा ना कर सके। तो अज़वर अब्बास शिराज़ी साहब ने मकाला पढ़ा और उसमें माहौलियात एक जदीदियत के मबहस के तौर पर उन्होंने लिया, लेकिन अपने जो ज़हनी साख थी या जो अपनी तहज़ीबी साख थी, हमारी शायरी की जो बुनियाद थी, या हमारा जो तहज़ीबी और मजहबी और दीनी मंजरनामा है, उसको उन्होंने मलहूज़ रखा। आम तौर पर ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जदीदियत के मबाहिस पेश करते हुए उस रौ में बह जाते हैं। मिसालन जैसे तानीसियत है, तो उसमें फेमिनिज़म में इतना बह जाते हैं कि वो कैरेक्टर भूल जाते हैं जो निसाई शऊर के हवाले से हमारी तहज़ीब का सरमाया है, और उसी रंग में हमारे अपने अदब की तहलील या तज्ज़िया करने लगते हैं। लेकिन अज़वर अब्बास शिराज़ी ने मैंने ये देखा कि इन्होंने माहौलियात के जो मादी पहलू हैं, ये जो ज़मीनी पहलू हैं, जो हमारी रूहानी अक़दार के साथ मुतसादिम हैं, ज़ाहिरी बात है मुतसादिम इस सेंस में है कि हमारे अक़ीदे की बुनियाद ही रूहानियात पर है, और मादी ताबीरात हम ज़िंदगी की उस तरह करते हैं तो उसके साथ तसादुम एक पैदा हो जाता है। चुनांचे इन्होंने वो जो मादी हवाले थे उनकी एक तरह से माहौलियात की वो नफ़ी भी की, और फ़ितरत जो है उसको उसी तनाजुर में पेश किया कि फ़ितरत का मकसद ये है कि वो फ़ितरत के मकासद की निगहबानी करने वाले उसको जब लेकर चलते हैं तो मरसिए की रिवायत मुकम्मल होती है। तो ये हमारी जो शख्सियात थी ये फ़ितरत के मकासद की निगहबानी करने वाली थी, ये फ़ितरत के बहाव में बहने वाली शख्सियात नहीं थी। लिहाजा आदमी जो है, इंसान, मरसिया निगार, जो तारीख़ी शख्सियात हैं, इस्लामी शख्सियात, उनको उन्होंने बड़े कैनवस पे दिखाया है और इंसान की अज़मत फ़ितरत के मुकाबले में बुलंद तर कर दी है, जो कि कुदरत का तकाज़ा भी था, और कुदरत के पेश नज़र यही अमर था इंसान को अशरफुल मखलूक़ात ठहराने में। तो ये मकाला मेरे ख़्याल में ये पहलू इसका मुझे बहुत पसंद आया कि इन्होंने फ़ितरत की मादी ताबीरात को जैसे सानवी हैसियत दी। डॉक्टर अरसलान अहमद राठौर आजकल बड़ी, इनका कलम बड़ी जोलानियों में है, बड़ी तेज़ रफ्तारी से ये लिख रहे हैं और बहुत इनको ख़याल सूझ रहे हैं। इन्होंने उम्दा उस्लूब में, नहायत उम्दा उस्लूब में मीर की रिसाई शायरी आपके सामने पेश की, और मीर के इनकी तहकीक का ये भी नतीजा था कि मीर के जो रिसाई शायरी है वो एक तरह से उनकी ज़ईफ़ी का ज़माना या बाद का ज़माना है, जिसमें वो अपने शऊर की इंतहा पे थे और उन्होंने ये महसूस किया कि रिसाई शायरी मुझे करनी चाहिए, पेश करनी चाहिए। मैं इसको एक मुख्तलिफ़ तराजू से भी देखती हूँ, और अरसलान साहब से कहूँगी कि इस तरफ भी सोचें कि कहीं ये लखनऊ में आमद का फैज़ान तो नहीं था। ऐसा तो नहीं था कि लखनऊ में जो उस वक्त शायरी हो रही थी रिसाई हवाले से, वो नुक्ता अरूज पे थी और तरह तरह के बयान के सांचे वहाँ पेश किए जा रहे थे। ऐसे में मीर ने, जैसा कि इन्होंने ख़ुद भी इशारा किया
کہ یہ ادراک کر لیا کہ میں جذبات پیش کر سکتا ہوں، میرا واقعہ نگاری سے اس طرح کوئی سروکار نہیں ہے۔ چنانچہ جو صلاحیت انہیں تخلیقی اعتبار سے عطا ہوئی تھی انہوں نے اسی کا استعمال کیا اور بڑی عمدگی سے جذبہ و احساس کے تناظر میں رسائی شاعری پیش کی۔ وہاں اس طرح واقعہ نگاری آپ کو دکھائی نہیں دے گی، کردار دکھائی نہیں دے گے۔ ارسلان صاحب نے اس کو خوبصورت انداز سے پیش کیا، اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کے مقالے کا ایک اہم ترین جزو تھا کہ میر کے اس کا تعین کرنا توقید کا کہ آخر رسائی شاعری کس وقت انہوں نے کی، کس زمانے میں انہوں نے کی، اور ایک نفسیاتی وجہ بھی اس کی محسوس کی جانی بہت ضروری ہے کہ میر مرثیے کی طرف کیوں متوجہ ہوتے ہیں۔ ایک اس کو اگر لطیف نکتے کے طور پر آپ سمجھیں تو ذرا اس طرف جائیے کہ سودا اس وقت مرثیے کی حید طے کر رہے ہیں، سودا نے مسدس دی ہے، اور میر اور سودا کی معاصرانہ چشمک بھی ذہن میں رکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک نفسیاتی ریئیکشن بھی تھا کہ سودا نے حید دی ہے مسدس کی، اور میر محسوس کرتے ہیں کہ مجھے بھی لکھنؤ کی فضا میں کچھ کہنا ضرور چاہیے۔ تو ذرا اس تناظر میں بھی اس میں کیفیت کو محسوس کیجیے گا۔ بہت اچھا مقالہ اور تحقیقات کے در کھولتا ہے، سوال ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اور ایک اچھی کانفرنس سوالات کے در واقع کرتی ہے۔ اس لحاظ سے میں مبارکباد پیش کروں گی کہ ان کے آرٹیکل نے بھی اس میں بہت اضافہ کیا۔ عرفی ہاشمی صاحب کا مقالہ آپ نے دیکھا کہ وہ، ہم تو سنتے تھے نا کہ وہ یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، تو یہاں ہم نے 5 عناصر دیکھے وہ اور بڑے ہی اچھے کہ رسائی شاعری کے وہ 5 عناصر یا عناصر خمسہ جو اسے کلاسیکیت سے اٹھا کر جدیدیت کی صف میں کھڑا کر دیتے ہیں، اور اگر جدت پسندانہ نقطہ نظر سے مرثیے کو دیکھیں تو یہ محاسن ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آج میر انیس کی شاعری 21ویں صدی کا بھی آپ 25 سال دیکھیں کہ مکمل ہو چکے ہیں۔ صرف میر انیس کی چونکہ انہوں نے زیادہ مثالیں دی اس لیے میں اسی تناظر میں پہلے بات کرتی ہوں، ورنہ تو رسائی شاعری ساری کی ساری دیکھیں کہ بیان کے کیسے سانچے سامنے لے کر آ رہی ہے۔ اور عرفی ہاشمی صاحب نے کہا کہ یہ 5 چیزیں ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں مشاہدہ، مطالعہ اور موضوع، اخلاقیات سے اس کی جڑت اور اس طرح کی چیزیں جو کہ آج مرثیے کو کلاسیکیت سے زیادہ جدیدیت کی طرح کا نمائندہ قرار دیتی ہیں۔ انہوں نے اس کو انگریزی تنقید کے تناظر میں بھی دیکھنے اور دکھانے کی کوشش کی۔ وہ نئے ریسرچرز کا کام ہے کہ وہ اس کو کس طرف لے کر چلتے ہیں، تو وہ اس حوالے سے بھی دیکھیں تو 21ویں صدی کے 25 سال ہو گئے، اور ایسی نسل جو پیدا ہی 21ویں صدی میں ہوئی ہے وہ بھی 25 سال کی ہو چکی ہے، اور اس کے سامنے بہت سے محاذ ہیں جس میں اسے سب سے زیادہ اس محاذ سے ڈرایا جاتا ہے جس کو سوشل میڈیا کہا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کے منفی پہلوؤں کو جس طرح محسوس کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے، اس میں بھی ہماری اخلاقی شاعری، ہماری دینی شاعری، ہماری مذہبی شاعری، یا ہم آج کے موضوع کی مناسبت سے کہیں تو ہماری رسائی شاعری کا بہت اہم کردار ہے کہ وہ ذہنوں کو اخلاقیات کے دائرے میں کس طرح کھینچ کر لاتے ہیں۔ آج آپ یہ دیکھیں کہ اس تقریب میں بھی میں نے دیکھا کہ بہت سے نوجوان بیٹھے ہیں، میری عمر کے بھی ہیں، مجھ سے بڑے بھی ہیں، لیکن آپ محسوس کریں کہ موضوع اس طرح کا ہے کہ مجھے کہیں سے تھوڑی سی گفتگو یا جس کو کہتے ہیں نا پن ڈراپ سائلنس طلب ہے، تو یہ ایک طلب سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، طلب ہے کہ ہم کن موضوعات کو سننا چاہتے ہیں۔ آج کی اس کانفرنس نے اس تصور کو بھی ختم کر دیا ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ اب ہم نے سننے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، ہم زیادہ دیر تک سن نہیں سکتے، ہم اچھے سامعین نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ اچھی تحریر لائیں، آپ اچھا کلام پیش کریں، آپ اچھے موضوع پر بات کریں، آپ اچھے جملے پیش کریں، اچھے شعر کہیں، تو کوئی ایسا نہیں ہے جو سنتا نہ ہو، لوگ طلب رکھتے ہیں۔ تو اس مفروضے کو میں ہمیشہ سے رد کرتی ہوں، میں کہتی نہیں اچھی بات ہو تو وہ کشش رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، تو وہ تو جا کے دل میں بیٹھتی ہے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرا وہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی کتاب کا کلچر ختم ہو گیا ہے، یہ بھی میرے خیال میں
ایسے ہی بات بنی ہوئی ہے. پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں, لکھنے والے لکھ رہے ہیں, اور یہ ہمیشہ طبقہ خواص جو ہے اسی کو اللہ نے یہ صلاحیت عطا کر رکھی ہوتی ہے کہ وہ پانچوں حسیات سے آگے نکل جاتے ہیں اور چھٹی حس کی دنیاؤں کی بات کرنے لگتے ہیں. تو یہ اس حوالے سے وہ پیش کر دیتے ہیں. ایک مضمون پیش کیا جاوید حسن صاحب نے, اور مجھے مولانا محمد حسین آزاد بہت یاد آئے. میں نے کہا کہ یہ 21ویں صدی کے, ہم ہیں تو ویسے 20ویں صدی کے یہ, لیکن یہ 21ویں صدی میں ایک طرح سے مولانا محمد حسین آزاد کا رنگ پیدا کیا. تخیل کی پرواز دیکھیے کہ انہوں نے کیسے وہ فضا جمائی ہے, نقشہ ہمارے سامنے, اور وہ خیالی لفظوں کے طوطا مینا نہیں ہے. انہوں نے اپنے ماخذات سامنے رکھے ہیں, اچھی تحقیق جو اس حوالے سے ہو چکی تھی اس کو سامنے, کوئی ایسی فرضی یا خیالی بات انہوں نے شاعروں کے ساتھ منسوب نہیں کی ہے. جو اس روایت لفظوں کے ان کے ایک ایک لفظ کے پیچھے کوئی نہ کوئی تحقیقی اشارہ ہے. اگر اس کو سمجھتے, جن کو اس کی پہچان ہے, سمجھتے بوجھتے ہوئے محسوس کیا جائے تو اس تحریر کا لطف جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. یہ بالکل ایسی تحریر تھی ان کی, جاوید حسن صاحب کی, جو شاید کسی تقریب میں صرف انفرادی طور پر ہی پڑھی جاتی تو شاید اس سے بھی زیادہ لطف آتا. تو چونکہ یہ گر گئی, یہ کچھ مقالات میں گر گئی, تو ہم تحقیق وغیرہ میں دیکھیں نا, کچھ تحقیق و تنقید کا انداز اور ہوتا ہے, تخلیق اپنی پہچان رکھتی ہے. تخلیق جو ہے وہ تحقیق سے مقدم ہے, تنقید اور تحقیق کی ہی تخلیق پہ جاتی ہے. تخلیق عطیہ الہی ہے, اور تخلیق کار جو ہے وہ جس حساسیت سے چیزوں کو دیکھتا ہے, جس طرح وہ بلاغت کی رمزیں جانتا ہے, جس طرح وہ فنی امور پر گرفت رکھتا ہے, موضوع اور فکر اور فن کی یکتائی جس طرح پیدا کرتا ہے, یہ تخلیق کار کو اللہ نے ایک اعجاز عطا کر رکھا ہوتا ہے. کسی کو زیادہ, کسی کو کم, اور کسی کو ایسا عطا کرتا ہے کہ صدیاں اس کی تحقیقات میں گزر جاتی ہیں. تو مجھے آج کی یہ جو بزم ہے, آج کی اس کانفرنس کے تمام شرکاء میں, مجھے تو سمجھ بھی نہیں آیا کہ میں اس کو 19-20 کا فرق کروں کہ کیا. ہر گلیرا رنگو بوئے دیگر است, ہر گلیرا رنگو بوئے دیگر است, اور کوئی تکرار نہیں تھی, کوئی فرضی اور خیالی باتیں کچھ نہیں. بہت عمدہ مقالات پیش کیے گئے, اور یہ رسائی حوالے سے ایک کامیاب کانفرنس ہے. میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. میں خود بھی بہت مسرور ہوں کہ میں نے ایک بھرپور قسم کی ایک تقریب میں شرکت کی, اور خاص طور پر آپ کو معلوم ہے کہ اتوار کے دن اگر کہیں جانا پڑ جائے تو پھر انسان کو بوجھ محسوس ہوتا ہے. لیکن میں کہتی ہوں کہ آج کے دن کا میرا حاصل آج کی یہ آپ کی کانفرنس تھی. تھوڑی سی گفتگو میں کرنا چاہوں گی. ویسے تو اب سب تھک چکے ہیں, لیکن تھوڑی سی گفتگو میں رسائی ادب کے حوالے سے کرنا چاہوں گی کہ ہمارا رسائی ادب ہے کیا, ہمارے رسائی ادب کی معنویت کیا ہے, اور ہمارا رسائی ادب آج کے شعراء اور تخلیق کار اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ محض اشارے ہوں گے, آپ لوگ پریشان نہ ہو کوئی. اب ہمارا رسائی ادب جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں وہ مفروضہ جو صرف میں اپنا تناظر بتاؤں گی, دوسروں کی تحقیق اس میں لانے کی کوشش نہیں کروں گی, کہ ہمارا رسائی ادب اگر اس کی بنیاد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی بنیاد کو 100% قرار دے دینا چاہیے کہ یہ برصغیر پاک و ہند کی بنیاد رکھتا ہے. اس میں فارسی اور عربی کے اثرات اس طرح نہیں آئے جس کو موضوع یا خیال یا احساس کی سطح پر, جذبات کی سطح پر کہا جائے. یہ جو جذبات پیش کرتا ہے ہمارا رسائی ادب, وہ ہمارے جذبات ہیں, ہمارے احساسات ہیں, ہماری کیفیات ہیں. اور زبان ضرور لی ہے ہم نے, زبان آ جاتی ہے, تراکیب آ جاتی ہیں, امیجری آ جاتی ہے, اسلوب کے سانچے آ جاتے ہیں. وہ ہماری اردو زبان ہی چونکہ اس طرح ہے کہ اس میں بہت سے ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, تجربات پیش کرتے ہیں. لیکن مرثیہ چونکہ جذبات کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے کہ وہ جذبات ہم پیش کیا کریں, وہ ہمارے مستعار نہیں ہیں.
وہ مسلم کلچر کے حوالے سے تو پوری دنیا کی نمائندگی کر دیتے ہیں، لیکن اپنی نوعیت کے اعتبار سے مرثیے میں برے صغیر پاک و ہند کے یہاں کے لوگوں کے احساسات و جذبات ہیں، ہم کیسے نوحہ کرتے ہیں، ہم کیسے عزاداری کرتے ہیں، ہم کیسے صدمے کا اظہار کرتے ہیں، ہم اگر صدمہ کرتے ہیں تو ہم سر کو پیٹتے بھی ہیں، ہم دل کو بھی پیٹتے ہیں اور ہائے ہائے بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ساری یہیں کی فضا ہے۔ عام طور پر ایسا ہوا کہ غزل کے ساتھ یہ ہوا کہ غزل میں بہت سی چیزیں ہم نے زبان کی تو لیں لیکن بعض بیان کی بھی لے لی، وہاں کے پرندے بھی ہم نے لے لیے، وہاں کے موسم بھی لے لیے، وہاں کا اوڑھنا بچھونا بھی لے لیا، جو چیزیں یہاں تھی نہیں۔ نرگس شیلا یہاں آنکھوں میں کاجل لگاتی ہے ہماری شاعری میں، نرگس شیلا تو یہاں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، یہاں تو وہ والی نرگس ہے جو اپنی بے نوری پہ روتی ہے تو یہاں تو وہ اس اعتبار سے دیکھیں تو مرثیے نے یہ نہیں کیا۔ غزل میں ہمیں اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں کہ مستعار خیالات لے لیتے ہیں لیکن مرثیہ مستعار خیالات نہیں لیتا۔ ہمارے مرثیہ گو دل کی ویرانی جانتے ہیں، دل کی ویرانی کو بیان کرنا جانتے ہیں، ان کے دل ویران ہوئے ہیں، ان کے دل اور دلی ایک ہوئے ہیں، لہٰذا انہوں نے کربلا کے مسائل کو بہت اچھے طریقے سے محسوس کیا ہے اور بہت اچھے طریقے سے محسوس کیا ہے۔ وہاں آپ کو جو اوڑھنیاں نظر آئیں گی، جو چادریں نظر آئیں گی، وہ عرب سرزمین کی نہیں ہیں، وہ یہ سرزمینیں ہند کی ہیں، وہاں پہناوے سرزمین ہند کے ہیں، وہاں کی پیاس آپ کو وہ اس علاقے کی پیاس نہیں نظر آ رہی۔ آپ کو زیادہ سے زیادہ مشکیزے کا لفظ دکھائی دیتا ہے، وہ تو یہاں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن الفاظ کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ وہ سارا کا سارا منظرنامہ یہاں کا ہے۔ اور ہماری رسائی شاعری جدت کے بھی تمام اسالیب کو سموتے ہوئے جب مختلف پیمانوں کا اظہار کرتی ہے، جس کو آپ غزل میں رسا کا بیان کہتے ہیں، اس میں بھی دیکھیں کہ آج کا غزل گو کتنی اچھی رسائی شعر کہہ رہا ہے، کتنے اچھے رسائی مصرے کہہ رہا ہے۔ وہ غزل کے ایک شعر میں پورے کا پورا مرثیہ لکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے ایک ہی شعر میں تمام اجزائے مرثیہ، چاہے وہ 8 ہیں کہ 9 ہیں، وہ سارے کے سارے آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہوا اور کہ اس میں مرثیہ جو ہے ہماری شاعری میں ایک کلاسیکی قسم کی، منظم قسم کی اجزاء والی صنف بن کر رہ گیا ہو۔ اس کے مقابلے میں آپ قصیدے کو دیکھ لیں کہ قصیدہ کلاسیکی شاعری کے ایک روپ میں اس میں قید ہو گیا ہے، اس کے انداز ضرور بدل جائیں گے لیکن وہ صنف غزل اور مرثیے کے مقابلے میں سٹیٹک ہے، رکی ہوئی صنف ہے۔ مرثیہ اور غزل آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر اپنے خیالات کا اظہار۔ اب ہماری جو رسائی شاعری جدید آزاد نظم میں بھی آپ دیکھیں رسائی شاعری ہو رہی ہے، نثری نظم میں رسائی شاعری ہو رہی ہے، ہمارے رسائی افسانے لکھے گئے ہیں اور رسائی جو تلازمے ہیں وہ آپ کو نثر میں بھی دکھائی دیتے ہیں، وہ آپ کو علامتی افسانوں میں بھی دکھائی دیتے ہیں، اور آج کے عہد کی جو کینوس ہے اس کے ساتھ ان کی علامتی معنویت بھی نہیں ہو گئی ہے۔ تو رسائی ادب نے صرف شاعری کو فیضیاب نہیں کیا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری نثر کو اس سے بہت فیضان حاصل ہوا، ہماری زبان بہت مضبوط ہوئی، ہمارے تلازمے مضبوط ہوئے، ہمیں کہنے کے سلیقے آ گئے، سلیقہ اظہار، لہجوں کے تنوعات جس کو کہتے ہیں وہ ہمیں رسائی ادب نے دیے، ہمیں ڈرامائیت کے سلیقے سکھائے۔ ہماری ڈرامائیت وہ جو خالی ٹی ایس ایلیٹ والی ہے وہ نہیں ہے، ہمارے ہاں ڈرامہ جو ہے وہ ایک شخص بھی برپا کر سکتا ہے۔ ابھی ناصری صاحب نے اکیلے کھڑے ہو کے بھی ڈرامہ پورا کر کے دکھا دیا آپ کو، ٹھیک ہے، پورا ڈرامہ انہوں نے اکیلی ایک ذات نے کر دیا۔ ہمارا انگریزی طرز کا اس طرح کا ڈرامہ نہیں ہے، تو وہ ڈرامائیت کے انداز بھی ہیں۔ پھر بیان و بدیع کی خوبیاں تو سوا ہیں، مرثیے کی شاعری نے بیان و بدیع کا جو حسن دیا ہے اس کو تو آپ سمجھیں کہ وہ اگر کسی نے، یہ فن کی ایک کتاب ہے، مرثیہ فن کی ایک کتاب ہے جو یہ سکھاتا ہے کہ بیان کی کیا خوبیاں ہونی چاہیے، استعارے کیسے ہونے چاہیے، تشبیہات ہونی چاہیے، مشبہ بہی و مستعار منہ کتنے قوی ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ یہ جو ہمارے رسائی کردار ہیں یہ بڑے پرشوکت ہیں، بڑے پرشوکت ہیں، اور مشبہ بہی اور مستعار منہ کی قوت اگر سمجھنی ہے تو ان کرداروں کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب کردار بولتے ہیں
جو مکالماتی شاعری ہے اس کا اعجاز بھی آپ اس میں دیکھیں گے. کچھ مکالمے خود کیے جاتے ہیں, اندر ہی اندر چلتے ہیں, مرثیہ وہ بھی فراہم کرتا ہے جس کو خود کلامی کہتے ہیں. مرثیہ خطابیہ بھی ہے, مرثیہ کرداروں کی آپس کی گفتگو بھی ہے. تو مکالمے کے بھی قرینے سلیقے سارے دکھائی دیتے ہیں. اپنے غم کو بیان کیسے کرنا ہے, اپنے غم کو محسوس کیسے کرنا ہے, اور اس غم کو پوری انسانیت کے غم کے طور پر محسوس کیسے کرنا ہے, یہ بھی ہمیں مرثیہ رسائی شاعری ہماری سکھاتی ہے. آپ شروع میں دیکھیں کتاب آپ دیکھتے ہیں, راٹھور صاحب نے تو لازمی پڑھی ہوگی ساری رات جاگ کے, کربل کتھا, ٹھیک ہے نا. تو وہ کہانی, اب کتھا ہمارا اپنا دیسی لفظ ہے, برے صغیر کا لفظ. کربلا کی کہانی کیسے فرد کی کہانی بنتی ہے, یہ بھی ہمارا رسائی ادب جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے. اور وہ پہلے نثر میں ظاہر ہو رہا ہے, اور آج کے نثری ادب پر مجھے بہت محسوس ہوتا ہے کہ اس پہ بلکہ پی ایچ ڈی کی سطح کا کام بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے نثری ادب پر ہماری رسائی شاعری کے کیا اثرات ہیں, یا تلازمات کے کیا اثرات ہیں, اس پر غور و خوض ہونا چاہیے. اچھا, ایک اگر ترتیب سے آپ دیکھیں تو ہمارے مرثیہ گو شعراء شاعری کو ہی ہم لیتے ہیں, چلیں رسائی ادب پورا ذہن میں لائیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایک شمع سے دوسری شمع بڑی تیزی سے چلی ہے. ہمیں یہ جو شاعری دکھائی دے رہی ہے جس پر علی نے مقدمہ بھی کر دیا ہے, اس میں سب سے ایک ایسی صنف, ٹھیک ہے نا, ایک ایسی صنف جس پر مقدمہ ہو ہی نہیں سکتا, جس کی کوئی علی نے مثال دی ہی نہیں, وہ مرثیے کی صنف ہے, اور وہ لکھنؤ میں ہے. یعنی مرثیے نے فن کی, موضوع کی, دونوں کی حرمت کا احساس کلاسیکی شاعری کے آخر تک کیا ہے. آخر تک اس نے اس حرمت کو نبھایا ہے. وہ اس تنزل کی طرف نہیں آیا جو ہماری دیگر اصناف شعر نے جس کی طرف وہ رخ کر لیا, اور پھر حالی کے ہاتھ میں ایسی شمع اس نے دے دی مرثیے نے جس کو ہم مسدس حالی کہتے ہیں. وہ مرثیہ ہے, ٹھیک ہے, وہ مرثیہ ہے. وہ فرد سے وہ اجتماع کی طرف چلا گیا, اور اسی مرثیے مسدس حالی کا میں یہ سمجھتی ہوں کہ خلاصہ شکوہ اور جواب شکوہ ہے. اسی مسدس حالی کا خلاصہ ہے وہ یہ شکوہ جواب شکوہ, اور اسلوب کے اعتبار سے میر انیس کے اثرات آپ اس میں محسوس کر سکتے ہیں, ہماری رسائی شاعری کے اثرات محسوس کرتے ہیں. اقبال جب یہ کہتا ہے کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات. یہ تابناکی تو دعوت دے رہی ہے, دجلہ اور فرات کی جو لہریں ہیں وہ تابناکی ابھی دے رہی ہیں, لیکن حسین کی علامت اس نے استعمال کی. حسین کہاں ہیں, حسین کہاں ہے؟ اقبال کے یہاں حسین, حسینیت, شبیریت, اور پھر وہ آگے چل کے جب جوش ملی آبادی کے ہاں چلی جاتی ہے, یہی ساری رمزیں. پھر تنوع ارتقاء ہمیں آج تک کی شاعری پر اس کا دکھائی دے رہا ہے, وہ چاہے امید فاضلی ہو, وہ چاہے ابھی صبح ہم بات کر رہے تھے بہت سے موضوعات, میں کہہ رہی تھی کہ رسائی شاعری میں رخشندہ صاحبہ سے بات کر رہی تھی کہ بہت سے موضوعات ہیں جو اس حوالے سے ہونے چاہیے, اور وہ لوگ جن کی تربیت اس فضا میں ہوئی ہے یہ ان پر تو فرض ہے. ٹھیک ہے نا, سمجھ رہے ہیں نا آپ, جس طرح آپ کی تربیت کی جاتی ہے اہل تشیع کی, ان کا فرض ہے کہ وہ اس فضا کو محسوس کر سکتے. محسوس ہم بھی کر سکتے ہیں, علامہ اقبال اہل تشیع میں سے نہیں تھے, ٹھیک ہے, محسوس ہم بھی کر سکتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اس کی جو تربیت جس کو کہتے ہیں مذہبی تربیت, عقیدے کی تربیت, اس تربیت کا یہ تقاضا ہے کہ ہمارے رسائی ادب پر جو کام ہو چکا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے زاویے اس کے متعارف کروائے جائیں. بہت سا کام ایسا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن پر پوری کانفرنس ہی ایک فرد پر آپ کر سکتے ہیں جنہوں نے رسائی ادب پہ کام کیا ہے. رسائی ادب پر مکمل کام ہی, ساری زندگیاں انہوں نے رسائی ادب پر لگا دی. تو انہوں نے نہ صرف فکر کے حوالے سے, اخلاقیات کے حوالے سے, موضوعات کے حوالے سے ادب کو وسیع کیا, بلکہ انہوں نے بیان کے سانچوں کے حوالے سے ہمارے ادب کو, ہماری لغت کو بڑھا دیا ہے. مرثیے کی روایت نے, ہمارے رسائی ادب نے ہماری لغات کو نئے الفاظ دیے ہیں, ان کے مجازی معنی کی دنیائیں وسیع کی ہیں. تو یہ ایک فیضان ہوتا ہے کسی بھی صنف کا, اور اس پر یقیناً جو فیضان ہے اس صنف پر وہ ان شخصیات کا ہے جو وہ موضوع بنی.
تو یہ ایک فطری ایک اصول ہے کہ جن موضوعات پر لکھا جاتا ہے ان لفظوں میں بھی حرمت آ جاتی ہے, ان لفظوں کو بھی جو ہے وہ وقت مل جاتی ہے, وہ لفظ زندہ رہتے ہیں, ایسے جو جذبات کی صداقت جن میں ہوتی ہے. تو رسائی ادب پر کی جانے والی کانفرنس میرے خیال میں لائق تبریک و تحسین ہے. ایسی کانفرنسیں ہونی چاہیے, اور ایسی کانفرنسوں میں مجوزہ کچھ ایسا بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے محققین صرف اشارات کریں, ضروری نہیں مقالات پڑھیں. اچھے بڑے محققین ہمارے آئیں اور بتائیں کہ ان حوالوں سے رسائی, فرض کریں رسائی ادب پر ہی بات ہو رہی ہے, کہ ان حوالوں سے کام کی ضرورت ہے, اس حوالے سے ادب کو دیکھیں, اس حوالے سے پرکھیں. کانفرنسیں جو سوالات چھوڑتی ہیں وہ بہت مفید ہوتے ہیں. وہ روایتی مقالات کی دنیا سے, جس کو میں تبصراتی تنقید کہتی ہوں, وہ اس سے آگے نکل جاتے ہیں, وہ اس سے بہت آگے دور تک چلے جاتے ہیں. میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ آج بھی میر انیس اور مرزا دبیر پر آج زیادہ بات نہیں ہو سکی. زبان کے حوالے سے, بلاغت کے حوالے سے, اور خاص طور پر اس میں سلیقہ اظہار جس میں مشق زیادہ کی گئی ہے زبان کی, مرزا دبیر کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. بہت عمدہ ان کی شاعری ہے. تو ان حوالوں سے میں دعوے سے میں بات یہ کر رہی تھی کہ میں یہ دعویٰ کرنا چاہتی ہوں کہ جس طرح ہماری کلاسیکی شاعری کے بہت سے الفاظ, بہت سی تراکیب ابھی تشنۂ تعبیر ہیں. بہت سے آپ اچھے اچھے شعر دیکھ لیں, چاہے اس میں عام سے شعراء جن کو اب آج ہم عام کہیں گے, ویسے وہ عام نہیں تھے, جیسے ولی دکنی ہیں. ولی دکنی کی بھی کچھ تراکیب ہیں, وہ آج تک تشنۂ تعبیر ہیں. میر و سودا کے دور میں آپ سودا کے قصائد میں سے بہت سے حصے, بہت سے الفاظ جو ایسے ہیں جن کی ابھی تعبیرات باقی ہیں. غالب کی بے تحاشا تعبیرات باقی ہیں. تو مرثیے کی شاعری تو ویسے ہی آمد اور آورد کا دلکش مجموعہ ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے تمام لفظیات کی تعبیرات ہو چکی ہوں. تو رسائی شاعری کی لفظی تعبیرات یا ان کی جو شعری بنت ہے, شعر میں ان کی جو مراد ہے, اس کی طرف بھی اشاراتی انداز ہی ہو, لیکن اس پر بات ہونی چاہیے. اس میں جو اشارات ہیں, اس میں جو تلمیحات ہیں, اسماء معرفہ ہیں, وہ کس تناظر میں آئے ہیں اور کس طرح معنی کی تعبیر میں ہم کلیدی کردار ادا کر گئے, اس حوالے سے بھی بات ہونی چاہیے. اور کبھی کبھی اگر دل چاہے تو جو ہماری خواتین شاعرات ہیں جنہوں نے رسائی ادب میں کمال پیدا کیا, تو کبھی ان کا بھی ذکر ہو جانا چاہیے. کچھ نہ کچھ تو انہوں نے بھی دیا ہی ہوگا ہے. تو ایک آدھ خاتون جو ہے کچھ, یا مرد بھی پیش کر سکتا ہے تانیسی ادب پر. تو تانیسی جو ہماری جو خواتین تھیں جنہوں نے رسائی ادب پر کام کیا, اس میں سے ایک مثال میں یہاں دینا چاہوں گی. ڈاکٹر رخشندہ بطول صاحبہ بیٹھی ہیں, انہوں نے پاکستان کے رسائی ادب پر, رسائی شاعری پر کی امیجری پر کام کیا ہے, اور تمثال کاری کے کم و بیش, میں چونکہ اچھا اس کا مقصد پروجیکشن نہیں ہے, میں چونکہ ان کی نگران تھی تو میں اس لیے کہوں گی کہ انہوں نے 30-35 اقسام امیجری کی ایسی متعین کی ہیں جو انہیں رسائی شاعری میں دکھائی دی ہیں, اور اس میں انہوں نے خواہ یوں نہیں کیا کہ کھینچ تان کر لے کر آ گئی ہیں. انہوں نے اس کو ثابت کیا ہے, پھر ایک سے زائد مثالوں کے ساتھ ثابت کیا ہے, اور جو امیجری کے جو رومانوی جمالیاتی پہلو ہو سکتے ہیں وہ اس میں آپ کو بڑے محسوس ہوں گے. تو کبھی اب یہ ایک خاتون ہے جس نے کام کیا ہے, تو رسائی ادب میں خواتین کا بھی حصہ ہے. یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی, ایسی چنگاری بھی یارب. وہ علامہ اقبال نے تو پڑھا تھا نا اس کے لیے, فاطمہ بنت عبداللہ کے لیے, تو میں رخشندہ کے لیے پڑھ لیتی ہوں. یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی, ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی. تو بہرحال میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں, خاص طور پر یہ خوبصورت قسم کی جو 2 انجمنیں تھیں اور دونوں کا اشتراک اتصال ہوا تو اتنی خوبصورت بزم تشکیل پائی. میری استاد محترم یہاں پر تشریف فرما ہے, محترمہ زری حبیب مرزا میری استاد ہیں, اور میں نے ان کے ساتھ لاہور کالج میں پڑھایا بھی,
اور میرے لیے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ یہ یہاں پر تشریف فرما ہیں دیگر خواتین اور جو شرکاء ہیں. میں ان کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے توجہ سے یہ محفل بھی سنی, مجھے بھی توجہ سے سنا. ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ بات میں نے کوئی اچھی کہہ دی ہو. میں تمام مقررین کی شکر گزار ہوں اور منتظمین کی بھی, اور خاص طور پر ناصری صاحب کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ دلچسپی لی کہ میں یہاں آؤں, اور مجھے یقین کریں کہ یہاں آ کر بہت لطف آیا. بہت بہت شکریہ.